تو آج ہم جس موضوع میں گہرائی سے اتر رہے ہیں وہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہم سب کی زندگیوں کو چھوتا ہے، تعلیم۔ جی بالکل۔ اور ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ قومی نصابی خاکہ 2005، پھر قومی تعلیمی پالیسی 2020 اور ہاں تعلیم کے حق کا قانون 2009، ان سب سے جڑا ہے۔ صحیح۔ اب دیکھیں، یہ ذرائع شاید امتحانات کی تیاری کے مواد جیسے لگیں، لیکن ہمارا مقصد ان خشک حقائق سے آگے جانا ہے۔ جی۔ اور ان پالیسیوں کی روح کو سمجھنا ہے۔ مطلب یہ صرف کچھ تاریخیں یا نمبر نہیں ہے نا؟ یہ اس سوال کا جواب دینے کی کوشش ہے کہ 21ویں صدی میں ایک ہندوستانی بچے کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو آئیے اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں صرف کیا پر بات نہیں کریں گے، بلکہ ان پالیسیوں کے پیچھے جو کیوں چھپا ہے اس کو بھی کھوجیں گے۔ ہاں، کیوں بہت اہم ہے۔ جی، یہ پالیسیاں محض سرکاری دستاویزات نہیں، بلکہ یہ ہندوستانی کلاس روم کو بدلنے کے 3 الگ الگ لیکن ایک دوسرے سے جڑے ہوئے منصوبے ہیں۔ ایک فلسفہ بدلتا ہے، دوسرا ڈھانچہ، اور تیسرا اسے قانونی طاقت دیتا ہے۔ واہ، فلسفہ، ڈھانچہ اور طاقت۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں NCF 2005 سے۔ مجھے اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال بہت اچھی لگتی ہے۔ اچھا؟ کہ یہ ایک سمجھدار دادی ماں کی طرح ہے جو ہمارے تعلیمی نظام کے پرانے گھسے پٹے طریقوں کو دیکھ کر کہتی ہے، بس اب بہت ہوا۔ ہاں، یہ بہت اچھی مثال ہے۔ ہاں، اور اس دادی ماں کی دانائی وہ اچانک نہیں آئی، اس کی نظریاتی جڑیں بہت گہری ہیں۔ کہاں سے آئی یہ سوچ؟ ایک طرف تو ربندر ناتھ ٹیگور کا مضمون ہے تہذیب اور ترقی، اور دوسری زیادہ ٹھوس بنیاد 1993 کی پروفیسر یش پال کمیٹی کی رپورٹ ہے، بوجھ کے بغیر سیکھنا۔ اوہو، بوجھ کے بغیر سیکھنا، وہ بھاری بستوں والا مسئلہ۔ جی وہی۔ اس رپورٹ نے پہلی بار اس بھاری بستے پر سوال اٹھایا جو بچے ہر روز اپنی پیٹھ پر لاد کر اسکول لے جاتے تھے۔ بالکل، اسی ذہنی بوجھ کو کم کرنے کے لیے NCF نے 5 رہنما اصول بنائے۔ یہ اس دستاویز کا دل ہے۔ اچھا، کیا ہیں وہ اصول؟ پہلا اصول تھا علم کو اسکول کے باہر کی زندگی سے جوڑنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب عملی طور پر؟ جیسے اگر فوٹو سنتھیسس سکھانا ہے تو کتاب میں بنے ایک بے جان خاکے کے بجائے بچے کو اسکول کے باغ میں لے جا کر دکھایا جائے کہ پودے اصل میں دھوپ، پانی اور ہوا سے اپنی خوراک کیسے بناتے ہیں۔ یہی اس کی روح ہے۔ سمجھ گیا۔ دوسرا اصول تھا رٹا مارنے کے طریقے کو ختم کرنا، توتانی بنانا۔ بالکل۔ اور تیسرا تھا نصاب کو درسی کتابوں سے آگے لے جانا، یعنی کتاب ایک کھڑکی ہے، پورا آسمان نہیں۔ یہ اصول کاغذ پر تو بہت انقلابی لگتے ہیں، لیکن کیا NCF 2005 کے بعد واقعی کلاس رومز میں رٹا مارنا ختم ہو گیا؟ میرا تجربہ تو یہ کہتا ہے کہ آج بھی ہمارا امتحانی نظام بچوں کو آخر میں رٹا لگانے پر ہی مجبور کرتا ہے۔ نہیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اور یہی تو اس کا سب سے بڑا چیلنج رہا ہے۔ فلسفہ تو بدل گیا، لیکن اس کو پرکھنے کا نظام یعنی امتحانات بڑی حد تک وہی رہا۔ اسی لیے چوتھا اصول امتحانات کو زیادہ لچکدار بنانا تھا۔ مقصد تھا کہ امتحان خوف کی علامت نہ بنے۔ اور پانچواں اصول؟ پانچواں تھا ایک ایسی شناخت بنانا جو جمہوری اقدار پر مبنی ہو، یعنی تعلیم کا مقصد صرف ایک کامیاب پروفیشنل نہیں بلکہ ایک ذمہ دار شہری بنانا ہے۔ اور ان سب کے مرکز میں استاد کا کردار ہے۔ NCF نے کہا کہ استاد اب کمانڈر نہیں ہے۔ جی، اب وہ ایک سہولت کار ہے، فیسیلیٹیٹر۔ یہ لفظ بہت اہم ہے۔ سہولت کار۔ اس کی مثال ایک مالی کی طرح ہے۔ ایک اچھا مالی پودے کو کھینچ کر لمبا نہیں کرتا۔ صحیح۔ وہ صرف اچھی مٹی، پانی اور دھوپ کا انتظام کرتا ہے تاکہ پودا اپنی صلاحیت کے مطابق خود بڑھے۔ اسی طرح ایک سہولت کار جواب نہیں دیتا بلکہ ایسا ماحول بناتا ہے جہاں بچہ خود جواب تلاش کر سکے۔ تو اگر میں اسے سمیٹوں، NCF 2005 نے تعلیم کا سافٹ ویئر یعنی سوچنے اور پڑھانے کا طریقہ تو اپڈیٹ کر دیا، لیکن ہارڈ ویئر یعنی وہ پرانا 10+2 والا ڈھانچہ ویسا ہی رہا۔ بالکل وہیں کا وہیں رہا۔ اور شاید اسی ہارڈ ویئر کو بدلنے کے لیے 15 سال بعد قومی تعلیمی پالیسی 2020 کی ضرورت پڑی۔ جی، NEP 2020 یہ ایک بہت بڑا قدم تھا جو پورے 34 سال بعد آیا۔ اس نے نہ صرف سافٹ ویئر بلکہ ہارڈ ویئر کو بھی جڑ سے بدلنے کی کوشش کی۔
اور یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ اس کے پیچھے اسرو کے سابقہ چیف ڈاکٹر کے کستوری رنگن کی سربراہی میں ایک کمیٹی کی سالوں کی محنت ہے۔ ایک خلائی سائنسدان تعلیم پر پالیسی بنا رہا ہے، یہ دلچسپ ہے نا؟ اس پالیسی میں 2 بڑی باتیں ہیں جن پر فوراً نظر جاتی ہے۔ پہلا، ملک کی جی ڈی پی کا 6% تعلیم پر خرچ کرنے کا ہدف، یہ تو بہت عرصے سے مانگ ہو رہی تھی۔ دہائیوں سے۔ اور دوسرا، وزارت انسانی وسائل و ترقی یعنی MHRD کا نام بدل کر دوبارہ وزارت تعلیم کرنا۔ یہ نام کی تبدیلی مجھے ہمیشہ تھوڑی علامتی سی لگتی ہے۔ کیا اس سے واقعی کوئی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک اہم سوال ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک کاسمیٹک تبدیلی ہے، لیکن اس کے پیچھے کی سوچ گہری ہے۔ انسانی وسائل کی اصطلاح انسانوں کو معیشت کا ایک پرزہ سمجھتی ہے، ایک وسیلہ جسے استعمال کیا جا سکے۔ بالکل، جبکہ تعلیم کا مقصد ایک مکمل انسان کی تعمیر ہے۔ تو یہ نام کی تبدیلی اس نیت کو ظاہر کرتی ہے کہ تعلیم کا مرکز انسانی ترقی ہے، مارکیٹ نہیں۔ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے، لیکن اس پالیسی کا سب سے مشہور حصہ تو اس کا وہ جادوئی فارمولا ہے، 5+3+3+4۔ جی یہ کوئی فون نمبر نہیں لگتا ہے نا؟ چلیں اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ بالکل۔ یہ پرانے 10+2 سسٹم کا نیا ورژن ہے۔ پہلے 5 سال یعنی 3 سے 8 سال کی عمر تک بنیادی مرحلہ ہے، فاؤنڈیشنل سٹیج۔ جی۔ اس میں فوکس صرف کھیل، سرگرمیوں اور زبان سیکھنے پر ہے، کوئی امتحان نہیں۔ تو بچے کے اسکول کے پہلے 5 سال بغیر کسی امتحان کے خوف کے گزریں گے؟ جی، مقصد بچے کے اندر سیکھنے کی دلچسپی پیدا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اگلے 3 سال یعنی کلاس 3 سے 5 تک؟ وہ ہے تیاری کا مرحلہ، پریپیریٹری سٹیج۔ یہاں پڑھنے، لکھنے اور حساب کتاب جیسی بنیادی صلاحیتوں پر کام ہوگا۔ اور سب سے اہم بات، یہاں مادری زبان میں پڑھانے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ یہ تو بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اگلے 3 سال کلاس 6 سے 8 تک وہ درمیانی مرحلہ ہے، اور یہاں سے کچھ بہت دلچسپ شروع ہوتا ہے نا، ووکیشنل ٹریننگ۔ ہاں، یہاں بچوں کو کوڈنگ، کارپینٹری، مٹی کے برتن بنانا، باغبانی جیسے ہنر سکھائے جائیں گے، تاکہ وہ صرف کتابی کیڑے نہ بنے۔ بالکل، انہیں ہاتھ کے کام کی اہمیت کا بھی احساس ہو۔ اور پھر آتے ہیں آخری 4 سال یعنی کلاس 9 سے 12 تک، اور یہاں سب سے بڑا انقلاب ہوا ہے۔ سائنس، کامرس اور آرٹس کی سخت دیواریں گرا دی گئی ہیں۔ جی، مجادے ہمیں 10ویں جماعت میں ان تینوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا، جیسے ہماری پوری زندگی کا فیصلہ وہیں ہو گیا ہے۔ یہ سوچنا ہی حیران کن ہے کہ اب کوئی طالب علم فزکس کے ساتھ تاریخ، یعنی ملٹی ڈسپلنری تعلیم کا تصور ہے۔ لیکن یہیں پر اس پالیسی کا سب سے بڑا چیلنج بھی چھپا ہے۔ بالکل۔ آپ وسائل کی بات کر رہی ہیں، یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا ہمارے اسکول، خاص طور پر سرکاری اسکول، اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ ایک ساتھ فزکس اور فیشن ڈیزائننگ کی کلاسیں چلا سکیں؟ دیکھیے، یہی اس پالیسی کا سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بڑے شہروں کے امیر نجی اسکول شاید یہ کر لیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ بہار کے ایک گاؤں کا سرکاری اسکول یہ کیسے کرے گا؟ اس کے لیے نہ صرف پیسہ بلکہ تربیت یافتہ اساتذہ کی بھی ضرورت ہوگی۔ حکومت کا 6% GDP خرچ کرنے کا وعدہ اسی خلا کو پر کرنے کے لیے ہے، لیکن یہ وعدہ پورا ہوتا ہے یا نہیں، یہ وقت ہی بتائے گا۔ تو وسائل ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، لیکن فرض کریں کہ ایک اسکول میں وسائل موجود بھی ہیں، تو اس نئے نظام میں طلبہ کی کامیابی کو کیسے پرکھا جائے گا؟ کیا وہی پرانا رٹا مارنے والا امتحانی نظام چلے گا؟ نہیں، جانچ کے طریقے میں بھی ایک انقلابی تبدیلی کی بات کی گئی ہے، جسے 360 ڈگری ہولسٹک پروگریس کارڈ کہتے ہیں۔ 360 ڈگری، یہ سننے میں تو انقلابی لگتا ہے، لیکن کیا یہ عملی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ 360 ڈگری کا مطلب ہے کہ اب صرف استاد ہی نمبر نہیں دے گا، بلکہ طالب علم خود کو، اس کے دوست اور استاد تینوں مل کر اس کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے۔ دوست بھی نمبر دیں گے؟ کیا اس سے دوستی یا دشمنی کی بنیاد پر نمبر نہیں دیے جائیں گے؟ آپ کا سوال بالکل جائز ہے۔ اس کا مقصد ایک دوسرے کو جج کرنا نہیں، بلکہ تعمیری فیڈ بیک دینا سیکھنا ہے۔ یہ خود میں ایک بہت بڑی تعلیم ہے۔ اس میں صرف نمبر نہیں ہوں گے، بلکہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ ٹیم میں کیسے کام کرتا ہے، وہ کتنا تخلیقی ہے۔ یہ واقعی مشکل لگتا ہے۔ اساتذہ پر کام کا بوجھ بھی تو بڑھے گا۔ بڑھے گا۔ اس کے لیے اساتذہ کو زبردست ٹریننگ کی ضرورت ہوگی۔ اور اس سب کی بنیاد مضبوط کرنے کے لیے وہ نپن بھارت مشن بھی ہے نا؟ جی، نپن یعنی
نیشنل انیشیٹو فار پروفیشنسی ان ریڈنگ ود انڈرسٹینڈنگ اینڈ نیومریسی۔ اس کا ایک ہی مقصد ہے 2026-27 تک یہ یقینی بنانا کہ تیسری جماعت پاس کرنے تک ہر بچہ بنیادی پڑھنا، لکھنا اور حساب کتاب سیکھ لے۔ کیونکہ اگر بنیاد ہی کمزور ہوگی تو 5+3+3+4 کی یہ خوبصورت عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو NCF نے فلسفہ دیا، نیپ نے نیا ڈھانچہ، لیکن پالیسیاں تو بنتی رہتی ہیں۔ ان کو یقینی بنانے کے لیے قانونی ضمانت کیا ہے؟ یہاں آتا ہے تعلیم کا حق قانون 2009۔ بالکل، RTE ایکٹ۔ یہ ایکٹ ان پالیسیوں کو صرف تجویزوں سے بڑھ کر ہر بچے کا قانونی حق بناتا ہے۔ یہ کب نافذ ہوا تھا؟ یہ قانون 1 اپریل 2010 کو پورے ملک میں نافذ ہوا۔ یہ آئین کی دفعہ 21A کو عملی جامہ پہناتا ہے اور 6 سے 14 سال کے ہر بچے کو مفت اور لازمی تعلیم کی ضمانت دیتا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ معذور بچوں کے لیے یہ عمر کی حد 6 سے 18 سال تک ہے۔ جیسے کہ دفعہ 12 جو کہتی ہے کہ ہر پرائیویٹ اسکول کو اپنی 25% سیٹیں غریب بچوں کے لیے مخصوص کرنی ہوں گی۔ یہ سماجی انصاف کی دشا میں ایک بہت بڑا قدم تھا۔ بلا شبہ، حالانکہ اس پر عمل درآمد میں کئی چیلنجز آئے ہیں، لیکن اس نے لاکھوں غریب بچوں کے لیے اچھے اسکولوں کے دروازے کھولے ہیں۔ اور پھر دفعہ 17 بچوں کو مارنے پر پابندی۔ جی، اسے آپ بچوں کا حفاظتی کوچ بھی کہہ سکتی ہیں۔ یہ بچوں کو کسی بھی قسم کی جسمانی سزا یا ذہنی اذیت دینے پر مکمل پابندی لگاتی ہے۔ یہ میرے لیے ذاتی طور پر بہت اہم ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے اسکولوں میں مار پیٹ کتنی عام تھی۔ اس قانون نے اسکولوں سے اس خوف کے کلچر کو ختم کرنے میں ایک بڑا قانونی کردار ادا کیا ہے۔ بالکل۔ اور تیسری اہم دفعہ ہے 28 جو سرکاری اساتذہ کو پرائیویٹ ٹیوشن پڑھانے سے روکتی ہے۔ لیکن کیا یہ قانون واقعی زمین پر لاگو ہوتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ پرائیویٹ ٹیوشن کا کاروبار کتنا بڑا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ قانون کی سب سے متنازعہ اور کمزور طور پر نافذ کی گئی دفعات میں سے ایک ہے۔ اس کے پیچھے کی سوچ یہ تھی کہ اگر استاد اسکول میں ہی ٹھیک سے پڑھائے گا تو ٹیوشن کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ لیکن یہ مسئلہ صرف قانون سے حل نہیں ہو سکتا۔ یہ اساتذہ کی تنخواہوں، اسکولوں کے ماحول جیسے کئی گہرے مسائل سے جڑا ہوا ہے۔ قانون میں کچھ اعداد و شمار بھی طے کیے گئے ہیں، جیسے استاد اور طالب علم کا تناسب۔ جی، پرائمری سطح پر 30 بچوں پر ایک استاد اور اپر پرائمری پر 35 پر ایک۔ اس کے علاوہ اسکول میں کام کے دن بھی طے ہیں اور استاد کے کام کے گھنٹے بھی، مطلب ہفتے میں 45 گھنٹے۔ تیاری کے وقت سمیت؟ جی، تیاری کے وقت سمیت۔ یہ اعداد و شمار اسکولوں کے لیے ایک معیار قائم کرتے ہیں۔ تو اگر ہم آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو NCF 2025 نے تعلیم کا فلسفہ بدلا، اسے رٹے سے نکال کر سمجھنے پر مرکوز کیا۔ جی، NEP 2020 نے اس کا ڈھانچہ بدلا، 10+2 کے پرانے سسٹم کو ختم کر کے 5+3+3+4 کا نیا اور زیادہ لچکدار نظام لایا۔ اور RTE ایکٹ 2009 نے ان سب خوابوں اور پالیسیوں کو قانونی طاقت فراہم کی تاکہ تعلیم صرف ایک سہولت نہیں بلکہ ہر بچے کا بنیادی حق بن جائے۔ بہت خوبصورتی سے سمیٹا آپ نے۔ یہ تینوں مل کر ہندوستانی تعلیم کی ایک نئی اور امید افزا تصویر بناتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ میں سامعین کے لیے ایک سوچ طلب سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ ضرور۔ یہ تمام پالیسیاں تخلیقی صلاحیتوں، جدت اور آزادی کی بات کرتی ہیں۔ کاغذ پر یہ سب کچھ بہترین ہے، لیکن اصل جادو تو کلاس روم میں ایک استاد ہی کرتا ہے۔ صحیح۔ تو سب سے بڑا سوال یہ نہیں ہے کہ پالیسی کتنی اچھی ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنے کروڑوں اساتذہ کو اس نئی سوچ کے ساتھ پڑھانے، بچوں کو سوال پوچھنے کی ہمت دینے اور ناکامی کو سیکھنے کا ایک حصہ سمجھنے کے لیے کیسے تیار کریں گے۔ کیونکہ اس تعلیمی انقلاب کی کامیابی کی آخری کنجی اسی استاد کے ہاتھ میں ہے۔